मुकद्दम, तुझे मन्नत को लेने भेजा था, तू खुद ही गायब हो गया। पलाश ने अंदर आते कहा तो मुकद्दम को मन्नत को देखते और मन्नत को चेहरा झुकाए देखा। पलाश मुस्कुराया और इन्हें जल्दी से बाहर आने की तलकीन की। मन्नत फौरन भागकर बाहर गई। मुकद्दम ने इसकी रफ्तार देखी, अपना निचला लब दांतों तले दबाया, फिर गहरा मुस्कुराया और गहरा सांस भर के बालों में हाथ फेंकता बाहर निकल गया। गाड़ी में भी मुकद्दम बार बार फ्रंट मिरर से मन्नत को देख रहा था। वो मिरर को देखती, दोनों की नजरें मिलती और मन्नत मजीद सुर्ख हो जाती। वो इसकी नजरों से बचना चाहती थी। दोनों के दिल अपनी पूरी रफ्तार से धड़क रहे थे। मुकद्दम इर्द गिर्द का होश बनाए बार बार इसे देख रहा था। जब भी वो नजरें उठाती, मुकद्दम को खुद को देखता पाकर फिर से चेहरा झुका लेती। बाकी सब अपनी बातों में मसरूफ थे। मुकद्दम इसे देखते हुए लगातार मुसलसल मुस्कुरा रहा था। मन्नत इसकी नजरों से बचने के लिए रुख मोड़ दी और बाहर दरख्तों को देखने में मसरूफ हो गई। लड़ाई खुद को यारम के लिए तैयार किए शर्माई घबराई सी थी। इसे बार बार यारम का अपनी पेशानी पर छोड़ा हुआ लम्स याद आता तो मजीद शर्मा जाती। नगीन बेगम ने आकर इसे गले लगा लिया। लड़ाई की आंखों में आंसू आ गए। माँ बाप का घर छोड़ना आसान नहीं होता। सभी ब्राइडल रूम में आ गए थे। यासर मुतसम ने लराब के सर पर हाथ रखा। जैन साहब और नगीन बेगम से साथ लगाए बैठी थी। वो रो रही थी। सब उसका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे। जब बारात के आने का शोर मचा, लराब का दिल अपनी पूरी रफ्तार से धड़का था। सब इसे छोड़ते बारात का इस्तकबाल और रस्मों के लिए बाहर चले गए। लहराब खिड़की में खड़ी बाहर का मंजर देखने लगी। बारात हाल में दाखिल हुई तो आगे लड़कियों का रस जमा था। रास्ता बंद किया था। यारम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चले यार, यारम भाई, पैसे निकालें वरना आपकी एंट्री नहीं। ऐसर बोली। डिमांड क्या है? बलास बोला। 3 लाख। अनाया ने फिर सुकून से कहा तो सबकी आंखें फैल गई। 3 लाख? अनाया बेटा, हम गरीब बंदे हैं। मन्नत ने कहा तो सबने उसकी तायद में मुस्कुराते हुए इस बात में सारे लाए। मन्नत आप ही, हम 3 बहनें हैं। एजल आप ही और आप और मैं। हमने तो हम तीनों के 1-1 लाख मिलाकर 3 लाख कहा है। पर आप अपने साथ छोड़ना चाहती हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। 3। अनाया ने शरारत से कहा। मन्नत ने एक नजर बारात को देखा और एक नजर एसल और अनाया को। जल्दी से इनके साथ खड़ी होगी। चले यारम भाई, निकाले 3 लाख। इसकी इस गद्दारी पर सब ने कोतक बने इसे देखा। वही मुकद्दम का जोर पर कहका गूंजा। मन्नत के लिए तो जैसे वक्त रुक गया था। वो पहले ही स्याह 3 पीस में इस वक्त क़यामत ढा रहा था और आप इसका यूं कहता लुकाना मन्नत ने सोचा भी नहीं था। वो हंसता हुआ इस कदर हसीन लगता होगा। इसकी आंखें जो आज चमक रही थी, हंसते हुए थोड़ी छोटी होगी और इसके डिम्पल्स जो बात करते हुए इसके दोनों रुखसारों पर बहुत गहरे नुमाया होते थे, इस वक्त और भी गहरे हुए थे। मन्नत जिसकी गहरी सी आंखों की दीवानी थी, अपना दिल हार गई थी उस शख्स की हंसी पर। सब लोग फूंक बने जबकि मन्नत बखूब इसे तक रही थी। सब बहुत हैरान थे। नाजिया बेगम तो इस पर निहाल ही हो गई थी। आज इनका लाडला बहुत अच्छे बात दिल खोल कर हंसा था। इन्हें इसमें अपने भाई की झलक दिखती थी। मुकद्दम ने हंसते हुए यारम को देखा, फिर सबके फूंक चेहरे देखता मजीद मुस्कुरा दिया। अब देख क्या रहा है, कर डिमांड पूरी। मुकद्दम ने हंसते हुए कहा तो यारम ने हंसी से पूरा। मुन्नो, तुम लोगों ने बस रास्ता रोकने के ही पैसे लेने हैं क्या? जरगाम ने पूछा। आप फिलहाल ये तो दे दे, फिर आगे आगे बताते हैं आपको। मन्नत ने दांतों की नुमाइश करते कहा तो यारम ने इसे मुस्कुरा ही जोड़ा। ये इतनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने का कोई फायदा नहीं। अगर आपने अंदर जाकर अपनी बीवी को देखना है तो जल्दी से पैसे निकाले। मन्नत की बात पर सभी मुस्कुरा दी। लो भाई, मैं अपनी बीवी के लिए तो दुनिया लटा दूं। 3 लाख क्या चीज है? यारम ने कहते हुए पैसे थमाए। लरैब खिड़की पर खड़ी सारी कार्रवाई देख रही थी। यारम की बात पर शर्मा गई। दिल बहुत जोर से धक्का था। बारात अंदर दाखिल हुई तो दादी सुल्तान साहब को देख इनसे बातों में लगे। उन्होंने आज आरफ साहब मनाहिल के वाले से इन्हें मिलवाना था। मनाहिल अपने ध्यान ब्राइडल रूम की जानब बढ़ रही थी कि अचानक बिलाल रास्ते में आ गया और वो रुक कर इसे देखने लगी। क्या है? मनाहिल ने गुस्से से पूछा। तुम मुझसे शादी करोगी? बिलास ने सुकून से सवाल किया तो मनाहिल के जिस्म से सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया। उसने जल्द ही खुद को संभाल कर इसे गुस्से से घूरा और आगे बढ़ी। बददिमागात में बिलास इसकी बड़बड़ाहट सुना हंसता हुआ आगे बढ़ गया। यारों की शादी के बाद अब इसकी बारी थी। दादी के मुताबिक वो दादी अपने काम पर लग चुके थे। लराब को स्टेज पर लाया गया। वो जैसे जैसे कदम उठा रही थी, यारों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। इसकी आंखों में आंसू सिकने लगे थे। खुदा कितना मेहरबान था उस पर। उसे उसकी मोहब्बत मिल गई थी। यारम की सारी दुनिया सिमट कर इस लड़की में आ गई थी। आज इसे लरैब की सूरत में सब मिल गया था। लरैब आज यारम की कफियत जाने बगैर इस पर गजब डाल रही थी।
یارم نے آگے بڑھ کر اسے تھاما اور اسٹیج پر لا کے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا، پھر ایک چیٹے سے اپنی آنکھوں پر لگایا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی پیٹ میں جذب ہوتے، سب لوگ حیران رہ گئے تھے، لڑائب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے یارم کی محبت پر۔ وہ اتنا شاندار مرد اسے اپنا محرم بنا کر اس کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یارم نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا، اسے لا کر صوفے پر بٹھایا، خود بیٹھنے لگا تو ایجل اور منت جلدی سے اس کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ وہ تینوں انہیں آج لوٹنے کا سارا منصوبہ بنا چکی تھی۔ اب یہ کیا ہے یار؟ یارم نے بے بسی سے کہا۔ کیا ہے مطلب؟ رسم ہے یارم بھائی، نادیر کے ساتھ بیٹھنا ہے تو تھوڑی جیب ہلکی کرے۔ ایجل نے کہا۔ بھائی آپ لوگوں کو پیسے دیے تو ہیں، وہ تو راستہ روکا تھا نا، ہال میں داخل ہونے کے پیسے تھے، اب بیٹھنا ہے تو پھر سے پیسے دے ورنہ کھڑے ہی رہے ہمیں۔ ایزل اور منت نے کندھے جھکا دیے۔ آپ لوگ کا جتنا بھی فائنل ہو لے کر مجھے میرا حصہ دے دینا، دنیا میں پانی پی کر آتی ہوں، انایا نے بے نیازی سے کہتی چلی گئی۔ اب دینے ہیں پیسے یا پھر ہال سے باہر سفر کا انتظام کریں آپ لوگوں کے لیے؟ سب ہی منت کی بات پر بے ساختہ اسے دیکھنے لگے۔ لڑکیوں تھوڑا خیال کرو یار، جتنا تم لوگوں نے ہمیں لوٹ لیا ہم تو کنگال ہو جائیں گے، بلاس نے کہا تو یارم نے چہرے پر بلا کے موسم میں سجائے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ کیا کنگال؟ صرف شیروانی ہی 5 لاکھ کی ہے یارم بھائی کی، اور ہمیں دینے سے کنگال ہو جائیں گے؟ منت نے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ یارم بھائی آپ کو کس نے کہا تھا اسے اپنی شیروانی کی قیمت بتاؤ؟ ارغمان نے کہا تو یارم نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر پیسے نکال کر انہیں تھما دی۔ وہ تینوں چپ چاپ اٹھی اور یارم کو جگہ دے دی۔ یارم نے بیٹھتے لریب کا ہاتھ تھامنے جو بہت ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ تھوڑا ٹائم گزرا تو دودھ پلائی کی رسم شروع ہو گئی۔ یہ لے، اسے نے دودھ کا خوبصورتی سے سجا گلاس یارم کی جانب بڑھایا تو یارم جو تھامنے لگا تھا منت کے کہنے پر رکا۔ پینے سے پہلے چارجز لگیں گے، مفت نہیں ہے یہ۔ یارم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اب اس کے بھی پیسے دوں؟ یارم نے حیرت سے کہا تو ایزل، منت اور انایا نے بیک وقت سر ہلایا۔ یارم نے بے بسی سے سب کو دیکھا تو سب نے کندھے اچکائے۔ بہت شوق تھا نا شادی کا، لے مزہ آپ؟ ارغام نے شرارت سے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ یارم نے خفی سے اسے دیکھا۔ خود تو تم نے اور ارغمان نے چپ کر کے ہی کار لی تھی، میرے تو ارمان پورے ہونے دو۔ بلاس تو میرا بھائی ہے، لیکن مقدم تو میرا بھائی ہی نہیں لا کرا۔ تمہیں کتنا حصہ ملنا ہے ان تینوں سے جو اپنے بھائی کا ساتھ دینے کی بجائے ان کا دے رہے ہو؟ یارم نے مقدم کو دیکھتے خفی سے کہا تو وہ جو پرشوق نگاہوں سے منت کو دیکھنے میں مصروف تھے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی، تمہاری شادی ہے، تم دیکھو کیا کرنا ہے، اس نے بے نیازی سے کہا تو یارم نے بڑا سا منہ بنایا۔ کوئی بات نہیں، تمہارا ٹائم آنے دو، پھر دیکھنا کیسے تارے دکھاتا ہوں میں تمہیں۔ یارم نے کہا تو مقدم کا دل زور سے دھڑکا اور نظریں منت پر جمکی، جو کبھی یارم کو دیکھ رہی تھی تو کبھی دودھ کے گلاس کو۔ جبکہ یارم کی بات پر تاشا کا دل بھی دھڑکا تھا۔ وہ مقدم کو دیکھنے لگی، پھر اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو اس کا جو اس کا دل تھا۔ مقدم آنکھوں میں دنیا جہان کی محبت سے جان لٹاتی نگاہوں سے منت کو دیکھ رہا تھا۔ مقدم اور تاشا ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے۔ مقدم ہر بات اس سے کر لیتا تھا، اس نے منت کے بارے میں بھی اسے بتایا تھا، لیکن اس سے پسندیدگی کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ تو تاشا مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اب مقدم کو اس سے دیکھتا پا کر تاشا کو منت سے نفرت محسوس ہوئی تھی، کیونکہ مقدم بچپن ہی سے اس کا تھا، اس نے ہمیشہ سے اس کے خواب دیکھے تھے۔ وہ اپنے اور مقدم کے درمیان کسی کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اداس ہو گئی اور بوجھل دل کے ساتھ نیچے اتر گئی اسٹیج سے۔ اچھا یار آپ لوگ لڑنا بند کر دو، بتاؤ نا کتنے پیسے چاہیے؟ انہیں بحث کرتے دیکھ مقدم بولا تو یارم نے تشنگی بری نظروں سے اسے دیکھا۔ 5 لاکھ؟ منت مزے سے بولے تو مقدم نے محبت سے اسے دیکھا۔ دبین نے مقدم کی آنکھ کی چمک دیکھی تو فوراً آگے بڑھا۔ بھابھی تھوڑی رعایت کر لیں، دبیر نے کہا تو مقدم گھبرا گیا، جبکہ منت کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ باقی سب نے چہرہ جھکا کر ہنسی دبائی۔ منت نے اجنبی نگاہوں سے دبیر کو دیکھا، وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ مقدم چنبے ہو گیا اور دبیر کو گھورا۔ بلاس نے اپنے بھائی کو یوں شرماتے دیکھا تو جلدی سے بات کا رخ بدلا اور سب کے توجہ واپس رسم کی جانب مشغول کر گئی۔ آپ لوگ تو گلاس کا دودھ بلیک میں بیچ رہی ہیں، بلاس نے کہا تو سب پیچھے کھڑی ساری کاروائی دیکھ مسکراتی مناہل نے اسے دیکھتے ہوئے سر جھکا لی۔ اس کے پرپوز کرنے کے بعد سے ہی مناہل کا اس کے چہرہ اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ چلیں خریدیں نا آپ، میری ٹانگوں میں درد ہونے لگ گیا ہے، کب سے کھڑی ہوں میں۔ منت بولے تو مقدم نے 5 لاکھ نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اب خوش؟ یارب نے کہا تو وہ تینوں مسکرا دی۔ اس کی جانب گلاس بڑھا کر، مما نے آپ نے مقدم کو دیکھا ہے؟ کتنا بدلا بدلا لگ رہا ہے وہ؟ تاشا نازیہ بیگم کے پاس آ کر بولی۔ وہ
وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ نازیہ بیگم نے جواب دیا، خستے تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کتنی محبت بھری نظروں سے منت کو دیکھتا ہے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تاشا نے پریشانی سے نازیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، تو فکر نہ کرو، میں جلدی کچھ کرتی ہوں۔ نازیہ بیگم نے اسے تسلی دی تو وہ قدرے پرسکون ہو کر انہی کے قریب بیٹھی رہی۔ نازیہ بیگم اسے تسلی دے کر خود پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں مقدم اپنی تاشا کے لیے چاہیے تھا ہر حال میں، لیکن یہاں تو سب الٹا ہو گیا تھا۔ رسم ختم ہوئی تو مقدم دبیر کے ساتھ باتیں کرتا اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ تاجی بلاج کو سلطان صاحب سے ملانے لگے۔ ایزل اور عنایہ یاسر کے پاس چلی گئی، جس نے الیانہ کو پکڑا تو وہ رو جا رہی تھی۔ ایزل نے جا کر الیانہ خود پکڑ لی۔ منت جیسے اسٹیج سے اتری تو نجمہ بیگم اس کے قریب آئی۔ انہیں دیکھ کر منت میں شدید غصے کی لہر دوڑی۔ وہ مہندی کی تقریب میں نہیں آئی تھی تو منت سکون میں تھی، لیکن آج انہیں اپنے سامنے دیکھا منت کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ بہت غصے سے پکڑا اور منت نے بھی اس سے زیادہ بری طرح ان کا ہاتھ چٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ منظر قدرے اندھیری کی طرف تھا تو کسی نے نہیں دیکھا تھا سوائے تاشا اور نازیہ بیگم کی۔ ان دونوں نے یہ منظر دیکھا اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میرے خیال سے یہ منت کی ماں ہے، مقدم نے بتایا تھا، لیکن میں نے دیکھا نہیں ہوا تو کنفرم نہیں ہوں۔ تاشا نے نازیہ بیگم سے کہا اور انہیں منت کے بارے میں سب بتا دیا۔ نازیہ بیگم کی آنکھیں چمکی اور وہ جو کچھ دیر پہلے پریشان تھے مسکرانے لگے۔ منت الیانہ کے پاس چلی گئی اور اسے پکڑ کر وہ جو روئی جا رہی تھی۔ اصل کو نگین بیگم بلا رہی تھی تو وہ الیانہ کو منت کو پکڑا گئی تھی۔ منت اسے چپ کرواتی حال سے باہر لے آئی تھی، جہاں دبیر اور مقدم کھڑے گفتگو میں مصروف تھے۔ دبیر دانت نکال رہا تھا، مقدم اسے ڈانٹ رہا تھا۔ جب مقدم کی نظر منت پر پڑی تو خاموش ہو گیا۔ دبیر نے مقدم کو خاموش ہونا محسوس کیا تو چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو منت کو دیکھ کر اس کی شرارت سے آنکھیں چمک اٹھی۔ منت الیانہ کو چپ کرواتی خود رونے والی ہو گئی تھی، وہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ منت کی نظر ابھی مقدم اور دبیر پر نہیں پڑی تھی، وہ بس الیانہ کی جانب متوجہ تھی۔ بھابی یہ ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہے یہ؟ دبیر نے پھر اسے بھابی پکارا تو مقدم نے اسے گور کر دیکھا۔ ابھی تو اسے ڈانٹ رہا تھا کہ منت کو ابھی بھابی نہ بولے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ اس سے بھی خوفزدہ نہ رہنے لگے۔ بس ایک اس کے ساتھ تو وہ محفوظ محسوس کرتی تھی، وہ تو اس کی حفاظتی جگہ تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سرگام اور رغمان کے ساتھ وہ محفوظ محسوس کرتی تھی، لیکن مصیبت یا خوف کے وقت اسے بس مقدم چاہیے ہوتا تھا تاکہ وہ اس کے قریب رہ کے اس کی اجرک تھام کر محفوظ محسوس کر سکے۔ مقدم نے جس بات سے وہ واقف تھی، لیکن پھر بھی مقدم چاہتا تھا کہ دبیر ابھی اختیار کرے۔ جب تک مقدم تاجی سے رشتے کی بات نہ کر لے تب تک دبیر اسے بھابی کہہ کر نہ پکارے۔ منت نے دبیر کے الفاظ پر غور نہیں کیا، اس نے اس کی آواز پر چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں نمی تھی۔ مقدم فوراً آگے بڑھا، کیا ہو گیا ہے یار؟ مقدم نے پوچھا، لیکن منت نے جواب نہ دیا۔ مقدم کو محسوس ہوا اس نے اسٹیج پر بھی کہا تھا اسے کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، شاید ہیلز کی وجہ سے۔ اب الیانہ کو سنبھالنا پھر بھابا اس کی ساڑی کی وجہ سے جھنجھنانا، ضرور وہ تھک گئی ہوگی۔ مقدم نے آگے بڑھ کر الیانہ کو پکڑ لیا۔ دبیر ششک کر رہ گیا کیونکہ مقدم کو بچے اٹھانا پسند نہیں تھا۔ منت نے حیرت سے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک نظر الیانہ کو، جو ابھی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ مقدم کے پاس جاتے ہی رونا بند کر چکی تھی۔ مقدم کو بھی حیرت ہوئی تھی، لیکن خاموش رہا۔ منت نے اسے دیکھا جو قریب سے مقدم کے چہرے کو دیکھتی اب اس کی بیڑ کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ لگانے لگی تھی۔ ٹھرکی منت ایک دم بولی تو مقدم جو الیانہ کو دیکھ رہا تھا مسکرا رہا تھا۔ منت کی آواز پر اسے دیکھا جو تصیف سے الیانہ کو گو رہی تھی۔ مقدم اور دبیر کا زوردار کہکا گونجا، جبکہ منت نے ناراضگی سے الیانہ کو دیکھا جو مقدم کو کہکا لگاتے دیکھ خود بھی کھلکھلائی تھی۔ ہوگی چپ یہ؟ ایزل نے قریب آ کر پوچھا اور الیانہ کے آگے ہاتھ پھیلائے تاکہ وہ اس کے پاس آ سکے، لیکن وہ مقدم کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ منت اور ایزل کو حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ وہ کسی کے پاس بھی نہیں جاتی تھی۔ ایزل آپ ہی آپ کی بیٹی ٹھرکی ہے، منت نے کہا تو دبیر و مقدم نے پھر سے کہکا لگایا، جبکہ ایزل بھی مسکرا دی اور الیانہ کو مقدم کے ہاتھ سے لے کر الیانہ کی ماں کے پاس جاتے ہی پھر سے اپنا باجا بجانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ شاید وہ ابھی مقدم کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ ایزل اسے لے کر ہال کے اندر چلے گی۔ منت نے اسے روتے دیکھا، پھر واپس مقدم کو دیکھا اور مسکرائی، تھینک یو اس آفت کو چپ کروانے کے لیے، منت نے کہا تو مقدم مسکرایا۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے جب دبیر بولا، ارے کوئی بات نہیں بھابی، یہ تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، یہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے، بچے سنبھالنا کون سی بڑی بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ دبیر نے سوالیہ پوچھا، پھر جواب کا انتظار۔ ابھی دبیر مزید بولتا جب مقدم نے اس کی کمر میں گھونسا مارا اور وہ بلبلا اٹھا، جبکہ منت کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا۔ مقدم نے دبیر کو ہال سے باہر کی جانب دھکا دے دیا۔ منت میں تو ہلنے کی طاقت ہی نہیں بچی تھی۔ ایک تو پہلے ہی ساری تقریب میں مقدم کی نظروں نے کہکوں نے دل کی حالت خراب کر رکھی تھی، لیکن اب اس انجان شخص کے سے بار بار بابی کہنا منت کی جان نکال گیا تھا۔ ویسے دبیر نے غلط کچھ بھی نہیں کہا۔ مقدم نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا، شرارت سے کہا تو منت واپس ہال کے اندر بھاگ گئی۔ مقدم نے لب دانتوں تلے دبائے، پھر گہرا مسکرایا اور خود بھی ہال کے اندر
चला गया। दबीर की खबर वो बाद में लेने का सोच चुका था, हालांकि वो भी जानता था दबीर को कोई असर नहीं होना। रात की तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची तो रुखसती शुरू हो गई। लारैब, एजल, अनाया सब रोने लगी। लारैब रोते हुए सबसे मिली और फिर यारम के संग अपनी नई जिंदगी के सफर पर रवाना हो गई। बाकी सब भी चले गए। जैन साहब और नगीन बेगम मुतमईन हो गई थी। वो इज्जत के साथ अपनी दूसरी बेटी के फर्ज से भी सबको दोष हो गए थे। ताशा सबके जाने के बाद नजमा बेगम की तरफ बढ़ी और पूछा, मन्नत क्या लगती है आपकी? नजमा बेगम ने इसे देखा और कहा, गुस्ताख बेटी है मेरी, पाला है मैंने इसे। और फिर नजमा बेगम ने इसे सब बताया। ताशा ने सब सुनकर अस्पात में सर हिलाया और नाज़िया बेगम की जान पड़ गई। इन्हें सब बताया। वो दोनों सब जानकर वहां से निकली और उन्होंने घर पहुंचकर सबको बताने का सोचा, लेकिन फिर सही वक्त आने पर बताने का सोचकर सोच को तर्क कर दिया। बारात हानवेला पहुंची। सबकी गाड़ियां हानवेला के पोस्ट में रुकी और यारम ने हाथ बढ़ाकर लड़ाव का बाहर निकाला और एक लम्हे के लिए लड़ाव वो महल देखकर परेशान होगी। जैसे जैसे वो अंदर दाखिल होती रही, इसकी आंखें इस कदर खूबसूरत महल को देखकर मचलती चली गई। ये 3 मंजिला घर था। फर्स्ट फ्लोर यारम की मलकियत था, सेकंड फ्लोर बलाज की और थर्ड मुकद्दम की। लराब को लाउंज में बिठाया गया और रस्में की गई। बलाज और मुकद्दम लराब के घुटनों पर हाथ रखकर बैठे गए। लराब, गुड़िया अब हमारी बारी है, जल्दी से अपने छोटे छोटे मासूम देवरों को 2-2 लाख दे दे। लराब जो मन्नत की बात सुन रही थी, अपने घुटने पर हाथ महसूस करके इसकी जान मुतवज्जा हुई। मन्नत ने एक नजर इन दोनों को देखा और एक नजर लराब को, फिर वहां मौजूद सब ही मुस्कुरा दी। जब 2-2 लाख सुने तो मन्नत की आंखें फैल गई। 2 लाख? मन्नत ने खींचा, जी 2 लाख। बलादिन इस बात में सारे ला 2 लाख? मैं तो लड़ैब को नया घुटना डाल दिया जाए और आप लोग हाथ रखने के 2 लाख मांगने हैं। लूट मचा रखी है भाई, इतनी महंगाई। मन्नत ने दहाई दी तो सबके कहके गूंज उठे। बलाज ने मुंह बनाकर मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए देखा, मुन्नो ये जुल्म ना करो, तुम लोगों ने 10 लाख लूटा है आज, अब हमारा इतना तो हक बनता है ना। बलाज ने कहा तो मन्नत खामोश हो गई। लराब ने मुस्कुराते हुए पैसे ने थमा दी। फिर कुछ देर वहां सब हंसते मुस्कुराते रहे जब शाजिया बेगम की आवाज गूंजी, मुन्नो लराब को कमरे में ले जा बेटा, बच्ची थक गई होगी, कब से एक ही पोजीशन में बैठी हुई है। लराब की थकावट का ख्याल करते शाजिया बेगम ने इसे कमरे में ले जाने का कहा। मन्नत खुद हान मेला पहली बार आई थी तो अनजान निगाहों से शाजिया बेगम को देखा। आए मैं आपको यारम का रूम दिखा देता हूँ, मुकद्दम ने कहा तो मन्नत ने इस बात में सारे लाए लड़ाब को सोफे से उठने में मदद दी क्योंकि लहंगा बहुत भारी था और फिर लड़ाब को लेकर मुकद्दम के हमरा यारम के कमरे की जानब बढ़ गई। इनको कमरे में छोड़कर मुकद्दम बाहर ही वापस चला गया। मन्नत ने लराब को बेड पर बिठाया। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। रिलैक्स हो जाओ यार, मन्नत ने कहा तो उसने मन्नत का हाथ थाम लिया। एक लम्हे के लिए तो मन्नत भी परेशान हो गई। वो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही थी। यारम भाई आदमखोर नहीं है, उन्होंने कभी कोई इंसान नहीं खाया, तुझे भी नहीं खाएंगे, मन्नत ने कहा तो लराब ने हफीजा देखा। अब मैं बाहर जा रही हूँ तो अपने मिजाजी उतार का इंतजार कर, मन्नत ने कहा तो लराब ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मुझे डर लग रहा है, रुक जा भाई, लरैब ने कहा तो मन्नत उसके पास बैठ गई। अभी इन दोनों को साथ में 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मन्नत बात सुने, मुकद्दम ने अंदर जाकर कहा तो मन्नत उठकर इनके साथ चली गई। लरैब कमरे में अकेली बैठी यारम का इंतजार करने लगी। जी, मन्नत ने कमरे से बाहर आकर मुकद्दम ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया तो वो खामोशी इसके साथ कदम उठाने लगी। मुकद्दम इसे ले जाकर नाजिया बेगम के करीब आकर इन्हें पुकारा, पप्पो। मुकद्दम के पुकारने पर वो जो ताशा से कोई बात कर रही थी पलटी और मुकद्दम को देखा। उस वाली बवरी चुकाई, फिर एक नजर पास खड़ी मन्नत पर डाली। ये मन्नत है, उसने नाजिया बेगम से कहा तो मन्नत ने भी इस्लाम किया। मुन्नो, इस्लाम के जवाब के बाद भी मुकद्दम कुछ कहता कि दादी ने मन्नत को पुकारा। उनके पुकारने पर मन्नत इनके जाने बढ़ गई। मुकद्दम ने इसे जाते देखा तो बगैर कुछ कहे खुद भी उसके पीछे दादी के करीब चला गया। नाजिया बेगम ने बगौर ये सब देखा, फिर ताशा को देखा जो आंखों में आंसू लिए इन दोनों को देख रही थी। वो कुछ नहीं बोली क्योंकि इनके पास तसल्ली देने के लिए कुछ भी नहीं था। चलो मुन्नू घर चले, दादी ने कहा तो मुकद्दम का दिल डूबा। दादी आप लोग कुछ देर रुक जाए। मुकद्दम आज मन्नत को जाने नहीं देना चाहता था मगर मजबूर था कि हक से रोकते, इसलिए थोड़ी मोहलत मांगी। नहीं मुकद्दम, अब काफी देर हो गया, कल अब वलीमे पर मुलाकात होगी, दादी ने कहा तो मुकद्दम के चेहरे से रौनक और आंखों से चमक के एकदम गायब हुए तासरात सपाट हो गए। दादी ने बगौर उसका असर चेहरा देखा, फिर सर झटक गया। वलीमे पर मिलते हैं इसका क्या मतलब? मन्नत ने सुबह अपनी बहन के लिए नाश्ता लेकर नहीं आना क्या? यारम ने मन्नत को मातब के तो वो खामोशी ही रही। सबने से देखा, हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी, सुबह मिलते हैं बेटा, आजी ने कहा और मन्नत को लेकर गाड़ी की जाना बढ़ गई। मन्नत ने पलट कर देखा तो इसे ही देख रहा था। इसके पलट कर देखने पर गहरा मुस्कुराया, फिर इसके जाते ही मुकद्दम नाजिया बेगम की जाना मुतवज्जा हो गया।
یارم جیسے سب دوستوں سے جان چھڑا کر کمرے میں داخل ہوا تو اپنی زندگی کو اپنی سیج سجائے پایا۔ وہ ایسا سا قدم اٹھاتا اس تک آیا اور بستر پر اس کی قریبی جگہ سنبھالی۔ وہ جو سمٹی ہوئی بیٹھی تھی مزید سمٹ گئی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں اتنا خوش قسمت ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی لڑکی کو چاہا اور وہ مجھے عطا کر دی گئی۔ یارم نے محبت سے چور لہجے میں کہا اور لریب کا ہاتھ تھام لی جو بہت ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ ریلیکس جان، یارم اپنی محرم کے پاس ہو، گھبراؤ نہیں۔ یارم کے کہنے پر وہ قدرے پرسکون ہوئی تو یارم نے دراز سے ایک ڈبی نکالی۔ یہ تمہارے محرم کی طرف سے تمہارا پہلا تحفہ۔ یارم نے مسکراتے ہوئے ڈبیا کھولی تو اس میں ایک گھڑی تھی جس پر ارد گرد چھوٹے چھوٹے ہیرے تھے۔ کتابیں کیسی لگی تھی میری پری کو؟ یارم نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تو وہ جو سر جھکائے شرمائی سے بیٹھی تھی چہرہ اٹھا کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ کون سی کتابیں؟ لریب نے سوال کیا۔ پھر ایک دم اسے ماضی یاد ہے، اس کی سالگرہ پر ایک کتابوں کا تحفہ ملا۔ اس نے حیرت سے یارم کو دیکھا جو مسکرایا تھا۔ وہ کتابیں آپ نے؟ وہ حیرت سے جملہ بھی مکمل نہیں کر سکی۔ اس نے سوال کیا تو یارم نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ لریب کی آنکھوں میں نمی تار آئی۔ پسند آیا تھا تحفہ؟ یارم نے محبت سے پوچھا۔ بہت زیادہ، پر مجھے لگا تھا منت نے بھیجا کیونکہ صرف وہی جانتی تھی کہ مجھے کتابیں پڑھنا پسند ہے۔ پر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ منت نے بتایا آپ کو؟ لریب نے سوال کیا تو یارم نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے سب کچھ خود پتہ کروایا اپنی جان کے بارے میں۔ تمہیں فون بھی کیے تھے لیکن میں کچھ بولتا نہیں تھا تو تم نے نمبر ہی بلاک کر دیے تھے۔ پھر جب آخری فون کیا نکاح سے پہلے تب تم سے بات ہوئی تھی۔ اگر میں اس کال کے دوران بھی نہ بولتا تو مجھے یقین تھا کہ باقی نمبروں کی طرح وہ نمبر بھی کب کا بلاک ہو چکا ہوتا۔ یارم نے مصنوعی خفی سے کہا تو لریب کو حیرت ہوئی۔ مطلب وہ سارے فون نمبرز آپ کے تھے؟ وہ کہنے کے بعد بساختہ مسکرائی تو یارم دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کے ہر نقش کو دیکھنے لگا۔ پتہ ہے تمہیں، میں خود گیا تھا تمہاری پسندیدہ کتابیں خریدنے۔ میں نے انہیں خود پیک کیا اور تمہارے دروازے پر رکھا۔ تم نے دروازہ کھولا، تحفہ دیکھا، پھر دائیں بائیں نظریں گھمائی لیکن اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا تو تم اندر چل گئی۔ لیکن کاش تم نے سامنے موجود گھر کی دیوار پر نظر ڈالی ہوتی۔ میں اس کے پیچھے کھڑا تھا، تمہیں تحفہ اٹھاتے دیکھ رہا تھا۔ لریب نے محبت سے یارم کو دیکھا۔ وہ کتنی محبت کرتا تھا اس سے۔ لریب کے آنسو بہنے لگے۔ یارم نے اس کے آنسو صاف کیے اور نرمی سے اس کے ہونٹ چھوئے، پھر اس کی پیشانی سے پیشانی لگا کر آنکھیں موند کے۔ لریب اس کو خود کے اس قدر قریب محسوس کر کے سرخ ہو گئی، پھر مسکرائی اور خود بھی اس کی قربت میں آنکھیں موند کی۔ پھر کچھ لمحے یوں ہی دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ پھر یارم بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ لریب قدرے حیران ہوئی، پوچھا کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ لریب نے پوچھا تو یارم مسکرایا اور بولا شکرانے کے نفل ادا کرنے۔ یارم نے کہا لریب نوافل ابھی میں بھی آپ کے ساتھ ہی ادا کروں گی۔ لریب نے کہا تو یارم شمار جانے والی نظروں سے اپنی متاع جان کو دیکھنے لگا۔ لریب بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور یارم کی امامت میں جائے نماز بچھایا۔ وہ دونوں پہلے وضو میں تھے اور پھر لریب نے اپنے محرم کی سنگت میں نماز ادا کی۔ یہ رات یارم اور لریب کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ واپس آنے کے بعد منت چینج کر کے سونے لیٹ گئی لیکن نسمہ بیگم کا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، وہ جو اس کے غصے کا باعث بن رہا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹکا تو اسے مقدم کی سرگوشی یاد آئی۔ پھر بابی لفظ سوچتے ہی منت کے چہرے پر نکھار آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس بار مقدم کا نثار جانے والی نگاہوں کو دیکھنا یاد آیا۔ انہی سوچوں کے دوران کب اس کی آنکھ لاگے سے پتہ ہی نہیں چلا۔ مقدم بستر پر لیٹا چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اسے منت کے شرمانے سے دیکھ کر نظریں جھکانا یاد آ رہا تھا۔ آج اس کے چہرے سے مسکراہٹ جانے سے انکاری تھی۔ انہی سوچوں میں اس کو نازیہ بیگم کا منت کو تنفر بھری نگاہوں سے دیکھنا یاد آیا تو وہ قدرے پریشان ہو۔ جب اس نے منت کو ملوایا تھا تو دھاجی کے پکارنے پر منت اس کے پاس سے چلی گئی تھی لیکن نازیہ بیگم سے نفرت سے منت کی پشت کو دیکھا تھا۔ مقدم نے اپنا رحم سمجھ کر سر جھٹکا اور منت کا چہرہ آنکھوں میں بسائی نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ اگلے دن ہی سب ناشتہ لے کر پہنچ گئے تھے۔ مقدم جب سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو منت کو دیکھ کر کھل اٹھا۔ وہ سب سے ملا اور منت کے سامنے والے صفحے پر بیٹھ گیا۔ وہ ہرے رنگ کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس تھی اور اتفاق سے مقدم نے بھی ہرے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ مقدم بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا جب بھی منت سامنے ہوتی مقدم کی نظریں بس اسی پر ٹکی ہوتی تھی۔ وہ دنیا جہان کو ہوش پلائے بس اس کے چہرے میں مگن ہوتا تھا۔ منت کا دھیان چاہے جہاں بھی ہو، اس کی نظریں چاہے جہاں بھی ہو، لیکن مقدم کی نظریں بس اسی پر ہوتی تھی۔ منت سب کی جانب متوجہ ہونے کے باوجود بھی مقدم کی نظریں لگاتار خود پر محسوس کرتی ہوئی اس کی گہری نگاہوں سے ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی تھی۔ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی تو چہرہ جھکا گئی تھی۔ لریب کی فیملی بھی پہنچ چکی تھی۔ سب ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے جب یارم اور لریب کمرے سے نکلے۔ لریب بہت پرسکون تھے
جبکہ یارم کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا اور سب آپس میں مصروف ہو گئے۔ مقدم نے منت کو باہر لان میں جاتے دیکھا تو پیچھے چلا گیا۔ وہ گھاس پر چلتی مناہل سے فون پر محو گفتگو تھی۔ جب اس نے اپنے پیچھے آہٹ محسوس کی تو پلٹ کر دیکھا، مقدم آنکھوں میں چمک لیے اس تک آ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس پہنچا۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں، منت نے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ مقدم کی جانب متوجہ ہوئی۔ آئیں آپ کو ایک جگہ دکھاؤں، مقدم نے کہا تو اس نے سوالیہ بھویں اچکائے۔ ارے آپ چلیں تو میرے ساتھ، پھر دکھاتا ہوں، مقدم نے کہا اور اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اس کی آستین تھام لی۔ مقدم مسکراتے ہوئے اسے اندر لاؤنج کے آگے موجود لفٹ تک لے آیا، پھر تھرڈ فلور کا بٹن پریس کیا۔ ویسے ہم سیڑھیوں سے بھی جا سکتے تھے، وہ بٹن پریس کر کے مڑا تو منت نے کہا، لیکن مقدم جواب دیے بغیر بس اسے محبت سے دیکھتے گیا۔ وہ ہمیشہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو جاتی تھی۔ آج بھی وہ موشے کا رخ موڑ گئی تو مقدم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لفٹ کھلی اور وہ دونوں باہر نکلے۔ لفٹ لاؤنج کے قدرے پیچھے تھی۔ باہر نکل کر وہ لاؤنج میں آئے تو نیچے سے اوپر آتی سیڑھیاں اور آگے بڑھا کھلا لاؤنج، پھر اسے آگے موجود کمرے اور